سیگمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے اگلے ثناخواں ہیں کراچی سے جناب محمد احتشام الدین اسلام آباد سے اسلام آباد سے ہیں جناب. کب کسی کے اثر میں رہتے ہیں کب کسی کے اثر میں رہتے ہیں ہم تو ان کی نظر میں رہتے ہیں کب کسی کے اثر میں رہتے ہیں یہ تو آقا کی مہربانی ہے یہ تو آقا کی مہربانی ہے وہ لباس بشر میں رہتے ہیں وہ لباس بشر میں رہتے ہیں ہم تو ان کی نظر میں رہتے اسلام آباد سے محمد احتشام الدین صاحب. اسی اسنا میں گزارش کروں گا اپنی ساتھی سے کہ آپ ہماری جو اگلی ثناخواں ہیں اقرا ریاض صاحبہ وہ آپ آئیے. اقرا صاحبہ آگے آجاؤ. آپ تھوڑا سا ان کو ذرا ہیلپ کر دیجیے روفی بھائی. اور اس دوران جی آپ کمنٹ ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, دور سے بھی آئے اور بہت اچھا پڑھا. آپ کے شہر سے بھی آئے؟ نہیں, یہ اسلام آباد سے. اچھا, آپ کا فیصل آباد سے. اچھا, فیصل آباد. فیصل آباد سے. آباد ایک دو جگہ بیٹا جو بھی نعت ہوتی ہے نا جی, اس کا فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک, بالکل. اس کا کچھ جگہ پہ فیڈ آؤٹ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو آپ کی ایک باڈی لینگویج بھی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جو ہاتھ کے اشارے یوں اور یوں, یہ باڈی لینگویج جو ہے یہ نعت کے حوالے سے نامناسب ہے. اس کو سے امپروو کیجیے گا. کیا نمبر ہوں گے اپنا روفی بھائی؟ میں نے ان کو نمبر تو بڑے دیے ہیں جن کو. اچھا, ہاں جی. لے بھائی. اسلام آباد 8 نمبر. روفی بھائی سے 8 نمبر ملنا یہ بیٹا چھوٹی بات نہیں ہے. پہلے دونوں ثناخوانوں کو 6 نمبر ملے روفی بھائی سے. جی صدیق بھائی, بہت بڑی بات. صدیق بھائی بھائی انہوں نے ایک استائی اور ایک انترے میں یہ پورا تاثر قائم کر دیا ہے. ایک تو کلام کا انتخاب بھی ان کا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ہاں, لیکن یہ خان صاحب کی طرح تھوڑا سا جو تھا نا یہ معاملہ یہ سوء ادب کے خلاف ہے. یہ نہیں ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. صحیح. یہ ادب کا خیال رکھیں. لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. نمبر ہو گئے میرے پاس آدھے کا کوئی حصہ ہے نہیں, ورنہ میں آپ کو 8.5 دیتا, لیکن میں آپ کو 8 نمبر. 8 نمبر واجب بات ہے. زبردست. فصیح بھائی بہت اچھا پڑھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو 8 نمبر دیے جائیں. بھائی واہ واہ واہ. امجد بھائی اچھا, میں یہی عرض کروں گا کہ عام طور پر اسلام آباد سے خبریں اچھی نہیں آتی, لیکن یہ نعت خان اچھا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جزاک اللہ. ہماری اگلی ٹھیک ہے. عام طور پہ خبریں اچھی نہیں آتی, نعت خان اچھا ہے. امجد بھائی بات یہ خبریں بن کے جاتی یہاں سے ہے, نشر وہاں سے ہوتی ہے. اچھا جی, کراچی سے ہماری بہن ہے اقرا ریاض جو کہ اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. کیا خبر کیا سزا
जी हाँ اور کلام بھی لکھا کس نے ہے؟ یہ پروفیسر اقبال عظیم، وہ بھی ظاہری بصارت سے بچی کو میرا تو اتنا حوصلہ بڑا ہے، بلکہ میں سوچتا ہوں جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ، اتنے پرعزم ہو گئے ہوں گے کہ اس نے اپنی اس کمی کو کسی بھی طریقے سے اپنے اس ہمت سے اور اس کلام کو پڑھنے سے دور نہیں رکھا. ماشاءاللہ، اللہ تمہیں بہت جزائے. یار اس بچی کے لیے ہم 1 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 بھائی، آپ کے لیے، آپ کی محبت میں سارے ہمارے بزرگ یہ کھڑے ہو گئے. ٹریبیوٹ ہے، یہ ٹھیک بات ہے، آپ کو ٹریبیوٹ ہے. واہ واہ، جی ماشاءاللہ، وہ ساری آڈینس بھی کھڑی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. جی رفیع بھائی، میں اس نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی کمپلیمنٹ نہیں دینا چاہتا. اللہ اکبر، اللہ، بہت بڑی اس بات. کو 6 نمبر دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ. دکھا دوں، یہ سنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دکھائے جائیں. جی 6 نمبر. 6 مارکس میں اس کو دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. صدیق بھائی، بس میں تو پہلے ہی ان کا کیا عرض کروں، میں کیا نمبر دیں گے صدیق بھائی؟ میں سب سے پہلے اس بچی کو چھوڑ کر جو دیگر ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے میں ایک مشورہ پیش کروں گا. میں آپ سے نمبر لے لوں پہلے. 1 منٹ کی بات ہے، بس کی منٹ رہے. خواتین کہ یہ نعت کا انتخاب کرتے وقت ذرا سا سوچنا چاہیے. ٹھیک، اچھا جی بہت ضروری ہے. میں 7 نمبر 7 نمبر. ٹھیک. حسی بھائی، ماشاءاللہ نعت بہت اچھی پڑھی. بس یہی میں کہوں گا جو رفیع صاحب نے کہا کہ نعت بہت اچھی پڑھی، اور میں ان کو 7 نمبر 7 نمبر. امجد بھئی، آپ کے آخر بس میں ان سارے بچوں کے لیے جنہوں نے پڑھا ہے، ان لوگوں کی طرف سے یہ جو سینئر نعت خان ہے احمد مشتاق کا ایک شعر عرض کر دیتا ہوں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے. اچھا، میں جلدی سے گزارش کروں گا جو ہمارے چاروں ثنا خان ہیں، آپ پلیز ذرا جلدی سے آ جائیے یہاں پر. جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ آ جائیں. اور رحیم یار خان سے ثنا علی اکبر نے لیے ہیں 20 نمبر 30 میں سے. کراچی سے احمد خان اظہر نے لیے 19 نمبر 20 میں سے. کراچی سے اقرا ریاض نے لیے بھی 20 نمبر 30 میں سے. اور آج کے جو ونر ہیں آ جائیں ادھر. ایک سیکنڈ کو چاروں کو. جی آپ لے آئیے. بالکل. اور یہ مقابلے کے تمام ثنا خانوں کو گابا نیشنل کی جانب سے ہینڈ بلائنڈر دیا جا رہا ہے. چاروں کو جو آج کے ایپیسوڈ ونر ہیں ان کو الگ سے کیو موبائل E790 دیا جا رہا ہے. جو گرینڈ فائنل کے ونر ہوں گے ان کو صوفی کی طرف سے یہ گاڑی ہے. اور گابا نیشنل کی جانب سے جو گرینڈ فائنل کا جو ونر ہوگا، فرسٹ پرائز ہے اس کو فلوری، سیکنڈ پرائز کو ریفریجریٹر، تھرڈ کو ریفریجریٹر چھوٹا، اور فورتھ پرائز کو واٹر ڈسپینسر. پہلے 2 دن 2 لڑکیاں آئی ہیں، آج یہ پہلا لڑکا. ٹھیک ہے. اب تک 3 جو مقابلے ہوئے ہیں، آج یہ شکر ہے یار، تیری مہربانی بھائی، بڑی بےزتی ہو رہی تھی. اسلام آباد سے محمد احتشام الدین صاحب. باقی میں ان کے لیے یہ لے آؤں کیو موبائل. تو یہ یہ گابا نیشنل کی جانب سے ہے ہینڈ بلائنڈر. بلکہ آپ لوگ آ جائیں آگے، آتے جاؤ، لیتے جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھتے جاؤ. یہ تو بلکہ ونر ہے. رکھو آپ کو. یہ ونر ہے. اور جو ونر ہیں ان کے لیے الگ سے جنید بھائی، یہ آپ اپنے دستے مبارک سے. بلکہ یہ ہمارے مہمان سے. ہاں جی بالکل ٹھیک. لو بیٹا مجھے بھائی سے، اور دعائیں بھی لے کے. یہ آپ کیجیے. ہاں ماشاءاللہ، سب سے دعائیں لے لو. اور اقرا کے لیے تو سب سے بڑا تحفہ میں سمجھتا بھائی ہوں. میری طرف سے اقرا کو بھائی ایک اور تحفہ دیجیے اپنا. کیا دیں آپ بتائیں؟ اقرا کو یہ دے دیں، یہ ہائر کا جو ٹھیک ہے الیکٹریکل کیٹل. یہ بھی ہائر کی دے دیں. اور سب کے باوجود اقرا کو جو انعام ملا ہے وہ میرا خیال ہے اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو، یہ کیا ضرور کہ آنکھ سے رستہ دکھائی دے. واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، بہت اچھی، بہت اچھی. ٹھیک ہے، آپ اپنی بہن کو لے جاؤ جناب. لیکن اقرا کو جو سب نے کھڑے ہو کر ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور جس انداز سے ان کی مداح خوانی کو سراہا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ پہلے پرائز کے ونر سے بھی ایک بڑا اعزاز ہے جو کہ ان کو ملا ہے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. اس سے پہلے یہ ہمارا عالم اور عالم کا سیگمنٹ،
اور ہمارے ساتھ ہمارے علماء موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں حضرات کا تعارف کراؤں یہ عرض کر دوں کہ زونگ نے اس رمضان المبارک میں ایک حج کی آفر دی ہے کہ جس میں جب آپ ان کا 300 روپے کا کارڈ کاری چارج جب آپ لیں گے ان کا 300 روپے کا تو جو لے گا وہ اس قرآن اندازی میں آ جائے گا کہ یہ اس رمضان میں 60 لوگوں کو حج پر بھیج رہے ہیں. روزانہ ایک ونر کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی اور جو جیتے گا اس کو حج کے 1 نہیں 2 ٹکٹس دیے جائیں گے تاکہ وہ خود بھی جائے اور اپنے ساتھ بھی کسی کو اگر لے جانا چاہے تو لے کے جا سکتا ہے. تو یہ زونگ کی جو آفر ہے یہ پورے رمضان میں ہے. 300 روپے کا کاری چارج لیں اور اس قرآن اندازی میں شامل ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور جا کر اپنی ہر بات کہہ دیجئے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم بالکل اپنی تمہید کو مختصر نہیں بلکہ ختم کرتے ہوئے جناب مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت نوازش. جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہیں اور پروفیسر دلاور خان رحمانی صاحب ہیں، بہت بہت شکریہ. امجد بھائی تو ہیں ہی اگین چونکہ وقت کم ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ہم آج تقوی اور اس اعتبار سے گفتگو کر رہے تھے. بڑا سادہ سوال یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان میں ایک تقوی اور پرہیزگاری کا لیول جو ہے وہ بڑھاتا ہے. اگر ہمارا معاشرہ بطور مجموعی روزہ اختیار کرتا ہے تو پھر ہمیں اس سطح کا تقوی اور پرہیزگاری بھی اس معاشرے میں اسی معاشرے میں ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارا ایک جسم ایک روح ہے، ہم لوگ بعض اوقات کسی عبادت کا جسم اور ظاہر تو اختیار کر لیتے ہیں، اس کی روح تک نہیں پہنچتے. تقوی اس صورت میں یعنی روزے کے جواب میں تقوی اس صورت میں حاصل ہوگا جب حقیقتاً جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں ویسا روزہ رکھا جائے. صحیح. اب ہوتا یہ ہے کہ اچھا اب یہ روحانیت کیسے حاصل ہوگی؟ کم کھائیں، کم پئیں، کم بولیں، لوگوں سے کم ملیں، ذوف محسوس ہو، عبادت کا بھاری بوجھ نفس پہ ڈالا جائے. ٹھیک ہے، یہ تمام امور مل کر ایک روحانیت پیدا کرتی ہیں اور وہ نفس کی شیطان تو بند ہوتا ہے صحیح ہے. تو نفس کی چلاکیوں کو توڑ دیتے ہیں تو صفت تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے کہ سحری پہ بیٹھ کے 4 پراٹھے 3 گلاس دودھ کے اور وہ ملائی بھی لے آؤ اور یہ بھی لے آؤ اور پھر اور چائے تو اتنا بھائی کھاتے پیتے ہیں کہ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بالکل دن میں نہ بھوک لگے نہ پیاس. ایسے ہی. پھر جب افطار ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پڑوسی ملک کی فوج سامنے ہے جس کو ہلاک کرنا ہے. بس ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر، ٹینکی فل ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں وہ جیسے رات کو تسلیم بھائی نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جان لے لے یا یہ نان لے لے. پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ حالت خراب ہوتی ہے. اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تراویح پڑھتے ہیں دوسرے کے کندھے پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہے، دوسرے وہ ہٹا کے تھک جاتا ہے، وہ اتنا نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اچھا پھر دن میں زیادہ سونا. صحیح ہے. تو اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سحری کی ہے، سو گئے ہیں، اٹھیں، ظہر پڑی، پھر سو گئے، عصر کے ٹائم اٹھے، افطار کی تھوڑی تیاری کی، بیٹھ گئے، افطار کر لیا. پھر کہتے ہیں آج تو روزے نہیں لگا، بڑا اچھا روزہ گزرا. پتہ نہیں چلا. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ تمام امور جمع ہو کے روزے کے روحانیت کو سلب کر چکے ہیں تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اصل عبادت سے ہم چونکہ دور ہو گئے، روح عبادت سے دور ہو چکے ہیں. تو دلاور سے بتائیے گا کیا یہی فارمولا ایک اور چیز پر بھی اپلائی ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے حیائی، بلکہ ایک آیت بھی ہے الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نمازی تو بہت ہے ماشاءاللہ، مسجدیں ہیں یہاں ہر قدم پر، مگر دل جو گھر ہیں خدا کے وہ ویران ہیں. مسجدیں آباد ہیں، معاشرے میں بے حیائی بھی پھیل رہی ہے. اس کی بھی وجہ وہی ہے جو یہاں مفتی صاحب نے بیان کی کہ آپ روح عبادت سے دور ہیں، رسم ادا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیے جیسا کہ قرآن مجید نے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے کی غرض و غایت نماز کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو جب وہ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو پھر ہمیں اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے. روح عبادت جیسے مفتی صاحب نے فرمایا وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. یہ ایک رسمی عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، ایک دور ایسا آئے گا قرآن کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، روح قرآن باقی نہیں رہے گی. تو کیا نماز کا برائی فحاشی سے مجھے نہ روکنا یا روزے کا میرے اندر تقوی پیدا نہ کرنا اس بات کی جانب بھی ایک دلیل ہے کہ پتہ نہیں یہ عبادات درجہ قبولیت بھی حاصل کر پا رہی ہیں یا نہیں؟ ایسا ہے؟ ایسا تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. ٹھیک. رب کائنات
انسان سے اس کی ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت فرماتا ہے. اور ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، کہنے اپنی نماز کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، اللہ رب العالمین اگر آپ کو دوسرے سجدے کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کی نماز کی عبادت کو قبول فرما رہا ہے. اچھا، یہ تو بات ہے. فقہی اعتبار سے ہماری نماز ہوگی، لیکن جو نماز کی غرض و غایت ہے یا روزے کی غرض و غایت ہے، صوم کے معنی ہی رک جانے کے ہیں. اور شرع اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رک جانا. صحیح ہے، اس میں سب شامل ہے. ٹھیک، نفس کی خواہش یہ ہے میں جھوٹ بولوں، نفس کی خواہش یہ ہے میں ناجائز منافع خوری کروں، نفس کی خواہش تو یہ ہے کہ میں کسی کی بے عزتی کروں. لیکن رب کا تقاضا یہ ہے لعلکم تتقون کہ آپ نے رب کی خشیت کو اختیار کرنا ہے. یعنی اسماعیل یہ اللہ کا ڈر، دعائیں یہ جو نماز وہ کہہ رہے ہیں ہو تو جاتی ہے فقہی اعتبار سے، پتہ نہیں روح بات یعنی بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے کیا؟ جس طرح ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب کو کسی نے بتایا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، انہوں نے کہا نہیں میں نے وضو کے بغیر پڑھی ہے نماز اور ہوئی ہے. ایسے ہی ہو جاتی ہے بس کہ وہ ہو جاتی ہے، بس ایک کاروائی ہو گئی بس. ہاں بس اصل میں وہ ہمیں ماہ رمضان ایک پریکٹس کا مہینہ ہے. پورے ہم 11 مہینے جن غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، اگر اس ماہ رمضان میں بھی وہ غلطیاں اگر ہم جاری رکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس ماہ رمضان شریف سے کم حقہ فائدہ نہیں اٹھایا. پورے 11 مہینے اگر ہم رسم اذان کرتے رہتے ہیں اور تلقین غزالی سے محروم رہتے ہیں تو ماہ رمضان میں ہمیں پھر تلقین غزالی کی طرف آنے کی ضرورت ہے. بقول ڈاکٹر اقبال کے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. تو ماہ رمضان شریف ہمیں اس حقیقت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس حقیقت، اور اسی وجہ سے اس میں قیام اللیل بھی ہے، تراویح بھی ہے. وہی مفتی صاحب نے جیسے مشقت والی بات فرمائی، اس نفس پر جب تک مشقت کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کی صحیح معنی میں تربیت نہیں ہو پائی. مفتی صاحب ویسے تو کیونکہ وقت کم ہے لیکن ہم نے آپ سے پھر بھی نفع تو اٹھانا ہے، آپ حضرات آئے ہیں. یہ ایک جملہ اکثر و بیشتر جیسے قارون نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ مال میں نے خود کمایا ہے، بھائی میں خود محنت کر رہا ہوں، یہ میں نے خود کمایا ہے، تو یہ اس دور میں ایسا کہنا صحیح ہے؟ اس دور کی قید لگانے کی تو حاجت نہیں تھی، ہر دور میں ہی منع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں شرعی اصطلاح میں لفظ استعمال ہوتا ہے عجب و خود پسندی. عجب و خود پسندی کی اصل یہ ہے کہ انسان کسی بھی وصف یا خوبی کو اپنا ذاتی کمال تصور کرنا شروع کر دے اور اس کی نسبت اپنے علاوہ کسی اور کی جانب کرنا ناپسند کرے. اللہ، تو یہ جب یہ عروج پر پہنچ جاتا ہے تو بعض اوقات تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کے کرم سے ایسا ہوا. صحیح، ہاں. بلکہ وہ محفل میں چاہتا ہے کیا کہ کہتے ہیں اس کو، یہ کون سی؟ عجب و خود پسندی، عین سے عجب و خود پسند. ٹھیک ٹھیک. وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے میری طرف نسبت کریں، یہ آپ کا کمال ہے کہ کیا کاروبار آپ نے پہنچایا ہے، جی ماشاءاللہ، کیا آپ کی پلاننگ تھی، کیا آپ کی گائیڈ لائن تھی، کیا آپ کے موقع کے اوپر انویسٹمنٹ تھی، کیا آپ کے بہترین فیصلے تھے. ایسی بات کی تو ہر روز ہو رہا ہے، یہ تو اس سے دن اور رات گزر رہے ہیں ہم. بلکہ مجھے آپ کے تعجب پہ حیرانی ہو رہی ہے. میں واقعی مولانا واقعی میں حیران ہوں. اس دور میں رہتے ہوئے آپ حیران ہو رہے ہیں، بڑی حیرانی کی بات. اچھا، ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں چھوٹا سا. علماء کرام ہمارے درمیان ہیں موجود، اگرچہ ہمارا جو اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ نیکی سے متعلق ہے، جس میں ہم اپنے کچھ جو بھائی بہن ہیں ان کے کیسز ڈسکس کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ امداد کا بندوبست کیا جائے. تو میں جب ایک بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میں دلاور صاحب سے نیکی کے عنوان سے ہی آپ سے کوئی ایک حدیث یا ایک بات یا کوئی نصیحت سنیں گے، جس کے بعد ہم جائیں گے اپنے کچھ نیکی کے سیگمنٹ کے دوستوں کی جانب. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.